16 سے زائد ممالک کے محققین، ماہرین تعلیم، ایجوکیشن مینیجرز اور صحافیوں پر مشتمل تھا۔ سید عابدی کی رہنمائی میں جیو ٹیم نے جرمنی کے تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ جرمن تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ و طالبات سے تبادلہ خیال کے دوران معلوم ہوا کہ تعلیمی عمل شروع ہونے سے قبل پاکستان ہی میں جرمن زبان سیکھ لینا جرمن تعلیمی اداروں میں داخلہ اور پڑھائی دیگر مغربی ممالک کے مقابلے میں سہل اور زیادہ قابل عمل ہے۔ پاکستانی طلبہ بڑی تعداد میں ہر سال تعلیم کی غرض سے بیرون ملک جاتے ہیں۔ ان میں یقیناً وہ طلبہ بھی شامل ہوتے ہیں جو تعلیمی عمل کی تکمیل کے بعد بیرون ملک مستقل سکونت اور شہریت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یورپ کے زیادہ تر ممالک پہ ہائی میرٹ طلبہ کو کسی مذہبی، جنسی یا قومیت کی تفریق کے بغیر صرف قابلیت اور کسی خاص شعبے میں مہارت کی بنیاد پر بلا معاوضہ تعلیم کے مواقع دستیاب ہیں۔ لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ان ممالک کی فہرست میں اس وقت جرمنی سر فہرست ہے۔ جرمنی اس وقت دنیا بھر میں اپنی پوسٹ گریجویٹ، تحقیقی اور ٹریننگ سے متعلق تعلیمی فنڈنگ میں سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ جرمن حکومت نے ماہر تعلیم سید عابدی کو کچھ عرصہ قبل ایک اعلیٰ سطح کے تعلیمی وفد کے ہمراہ جرمنی کے تعلیمی اور تحقیقی فنڈنگ سے متعلق اداروں کے مشاہداتی دورے پر مدعو کیا۔ یہ وفد 16 سے زائد ممالک کے محققین، ماہرین تعلیم، ایجوکیشن مینیجرز اور صحافیوں پر مشتمل تھا۔ میں اس وقت برلن میں ہوں اور میرے پیچھے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ یونیورسٹی آف اودے کا برلن ہے، جو ان ایریاز میں اگر آپ آرٹ سے اور آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ کلچر کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، تو دس از دا یونیورسٹی which is known in this area in the world۔ جدید تعلیم کے فروغ اور تحقیق سے متعلق معاملات روز اول سے جیو ٹیلی ویژن کی ترجیح رہے ہیں، لہٰذا سید عابدی کی رہنمائی میں جیو ٹیم نے جرمنی کے تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ جرمن تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ، اسکالرز اور اساتذہ سے براہ راست گفتگو اور جرمن یونیورسٹیز میں داخلوں، نصاب، تحقیق اور فنڈنگ سے متعلق بنیادی آگہی کا حصول اس دورے کا مقصد تھا۔ جرمنی میں تعلیم و تحقیق کے لیے فنڈنگ بنیادی طور پر فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہاں پبلک فنڈنگ کے لیے 1000 سے زائد ادارے سرگرم ہیں، جن کی معاونت سے لاکھوں کی تعداد میں ریسرچرز اور اساتذہ ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ جرمن تعلیمی اداروں کا 150 سے زائد ممالک میں قائم اعلیٰ درجے کے 5000 سے زائد تحقیقی اداروں سے الحاق ہے۔ طلبہ و طالبات سے تبادلہ خیال کے دوران معلوم ہوا کہ تعلیمی عمل شروع ہونے سے قبل پاکستان ہی میں جرمن زبان سیکھ لینا بہت سی آسانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ برلن کی ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے فرائر یونیورسٹی، یعنی وہ یونیورسٹی جس میں لوگوں کو فریڈم حاصل ہے اپنے انٹلیکچول ایکسپریشنز کے ساتھ پڑھنے کا، اپنی انٹلیکچول ایبلٹیز کو ایکسپلور کریں اور اس کو استعمال کریں۔ اور میرے ساتھ پاکستان کے ایک بڑے ہونہار طالب علم موجود ہیں جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، کب آئے اور ان کے لیے جرمن کی ایجوکیشن کا کیا تاثرات ہیں ان کے۔ سر جرمنی میں ایسے تو آپ دیکھیں کہ ان کا کام بہت سوئفٹ ہے تھرو ایجوکیشن سسٹم، لیکن سب سے زیادہ چیز جو آپ کو بیریئر کے طور پہ محسوس ہوتی ہے وہ جرمن لینگویج ہے۔ تو میں تو پاکستان سے جرمن لینگویج آتسوائے کر کے آیا تھا اور یہاں پہ آ کے میں نے بے آئنز میں ایڈمیشن لے لیا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکوں۔ تو میں تو یہی کہوں گا باقی سب اسٹوڈنٹس کو بھی کہ وہ جرمن لینگویج کو ضرور سیکھ کے آئیں وہاں سے۔ اور برلن از اے کیپٹل، تو ایز سچ یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے سٹیز میں جاتے ہیں تو سر دیر ول بی اے لاٹ آف ڈفرینس ان ٹرمز آف لینگویج، تو آپ کو لینگویج سیکھنی چاہیے۔ طلباء سے ملاقات کے دوران یہ آگہی بھی حاصل ہوئی کہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے جرمن تعلیمی اداروں میں داخلہ اور پڑھائی دیگر مغربی ممالک کے مقابلے میں سہل اور زیادہ قابل عمل ہے۔ اب
ہم لوگ جیسا میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک پاکستانی طالب علم ہے جو یہاں پر پی ایچ ڈی اور ریسرچ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ایجوکیشن کا سسٹم یہاں پہ بہت زیادہ اچھا ہے، مطلب ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کریں، یہاں پہ مطلب ایجوکیشن سارا فری سسٹم ہے، اسٹیٹ گورن کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو بہت سارے فیسیلیٹیز دے رہے ہیں. اگر ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ویل ایکوپڈ لیب ملیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کو جرمن گورنمنٹ اینڈ یورپ یونین آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ بتا سکیں گی جب آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تو کن چیزوں کی طرف آپ نے دیکھا کہ آپ جرمنی آنا چاہتی ہیں، اور ملکوں کی طرف بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو آپ نے جرمنی کو کیوں ترجیح دی، اور جرمنی میں جب آپ آئیں تعلیم کے لیے تو کن چیلنجز سے آپ کو گزرنا پڑا؟ ادھر ایڈمیشن لینا وہ ایزی تھا، اور دوسرا if you compare Germany with United States and UK, Australia, so the education in Germany is quite affordable. اس بات چیت میں پاکستانی طلبہ کو درپیش چند اہم مسائل کی نشاندہی بھی کی گئی. اس میں جرمن ویزے کے حصول کا معاملہ بھی شامل ہے. کوئی ایسا چیلنج یا کوئی ایسی ڈیفیکلٹی ویزا لینے میں یا ادروائز یہاں آنے کے بعد آپ کو محسوس ہوئی ہو، جو انفارمیشن آپ ایسے لوگوں کو، بچوں کو دینا چاہیں جو اب ارادہ کر رہے ہیں جرمنی آنے کا؟ پاکستان سے ویزا کی اپوائنٹمنٹ لینا وہ بہت مشکل ہے، تو اس کے اوپر میں اسٹوڈنٹس کو بھی اور ادھر کے ایڈمنسٹریشن کو بھی کہوں گی کہ وہ تاکہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور وہ جب ان کو ایڈمیشن ملے تو وہ فوراً کوئی اپوائنٹمنٹ ریزرو کر سکے اپنے ویزا پروسیسنگ کے لیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.